نوجوانوں کے ساتھ نوجوانوں کی غزل اور جو ان کی تربیت ہے اس پہ ان کا کیسا معاملہ ہوتا تھا؟ اصل میں قاصر صاحب کی طبیعت ذرا مختلف تھی. سامنے کیا قاصر صاحب ایسے تھے؟ قاصر صاحب بالکل ایسی تھے کیونکہ جو لوگ ان کے قریب ہوئے پھر جو سیکھنا چاہتے تھے، جس میں بڑی مثال میں آپ کو شوق جعفری کی دے سکتا ہوں، امجد بہزاد کی دے سکتا ہوں، پروفیسر سہیل احمد کی دے سکتا ہوں، شاہ سعود کی مثال دے سکتا ہوں. قاصر صاحب اور قاصر صاحب کا ہمارا شعر کا بھی تھا، افسانے کا بھی تھا، تنقید کا بھی تھا اور ٹیلیویژن ڈرامے. قاصر صاحب کی غزل کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ قاصر صاحب کی غزل کے بارے میں کچھ نہیں کہتا. میں صرف صاحب کا ایک سفر الگ ہے، قاصر صاحب کا الگ ہے. آپ کے اوپر جناب علی قاصر صاحب نے مجھے کہا کہ آپ اس پہ بات کریں. میں نے اس پہ بات کی. اس کے بعد اس نے کہا کہ میں نے آپ کا نام تو اس پہ لکھا نہیں. میں نے کہا نام شاید لکھا ہوا ہے آپ نے نا. 8 پہر حفاظت کرنا، شہر ہے 9 دروازوں. اوئے اوئے، اور 9 تو ماں ہے صاحب کی. آداب دوستو، سخن ٹی وی میں خوش آمدید. قاصر شناسی کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروگرام سب سے بڑا پروگرام ہے اور انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس میں غلام محمد قاصر کی شعری زندگی اور زندگی کو بہت عمیق نگاہ سے دیکھنے والے اور ان کے ساتھ وقت گزارنے والے جناب ناصر علی سید آج ہمارے مہمان ہیں. ناصر بھائی، آپ کی موجودگی سخن کے لیے باعث عزت ہے. بہت محبت آپ کی، بہت محبت. ناصر علی سید صاحب کے بہت سے حوالے اور بھی ہیں. آپ جدید لب و لہجے کے مشہور و معروف شاعر ہیں، عالمی سطح کے عالمی شہرت یافتہ شاعر ہیں. آپ کے لکھی ٹی وی ڈرامے جو ہیں وہ اپنی ایک الگ. ٹی وی ڈرامے کی بات ہو تو مجھے یاد ہے کہ ناصر بھائی کے ڈرامے جب چلتے تھے تو تب بالکل ہی گلیوں میں سناٹا چھا جاتا تھا. ہلکا ارباب ذوق پشاور کی بات ہو، جدید ادبی مباحث کی بات ہو، ادبی صحافت کی بات ہو، آج کے ادبی صفحے کی بات ہو تو ناصر علی سید صاحب جو ہیں وہ آج کے ادبی صفحے کی بات ہو، ناصر علی سید صاحب ہمیں پیش دکھائی دیتے ہیں. اور میں کتنے حوالے گنواؤں، پھر وہ بات منافقت پر یعنی تعریف حد سے زیادہ خوشامد پر آ جاتی ہے. ناصر بھائی، ماشاءاللہ سالگرہ بھی آپ کو مبارک ہو. بہت شکریہ. آج کیک بھی کاٹا ہم نے ناصر بھائی کی سالگرہ کا. کہاں سے بات کرنا شروع کروں میں آپ سے قاصر صاحب کے حوالے سے؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی، آپ کو آ سکتی ہے؟ یہ سمجھ تو خیر قاصر صاحب کا حوالہ ہو تو کسی کو بھی نہیں آئے گی. ایسے ہی اس کی وجہ ہے کہ قاصر صاحب کی شخصیت ایک ایسی سحر انگیز شخصیت ہے. قاصر صاحب کو جو لوگ نہیں جانتے تو شاید ان کے لیے بہت آسان ہے اس پر گفتگو کرنا، اس کے بارے میں بتانا، کیونکہ جو ان کو نہیں جانتے. جو لوگ ان کو جانتے ہیں اور قریب سے جانتے ہیں، شاید ان کے لیے قاصر صاحب کو ایکسپلور کرنا اور اس کے حوالے سے بات کرنا شاید اتنا ہی مشکل ہوگا جتنا میرے لیے ہے. قاصر بحیثیت شاعر کے اور بحیثیت انسان کے، بحیثیت دوست کے اور بحیثیت نقاد کے جو اس کی یہ جو صلاحیت ہے وہ اس طرح اجاگر نہیں ہوئی. لیکن چونکہ وہ بہت سمجھتے تھے، شعر کے مزاج کو سمجھتے تھے، وہ واقعتاً شعر کے نفس شناس تھے. شعر آپ کا ہو، شعر میرا ہو، اساتذہ میں سے کسی کا ہو، وہ اس کو بہت قریب سے سمجھتے تھے، بہت قریب سے. باریک آدمی تھے. بہت وہ بہت ایک عجیب و غریب قسم کی شخصیت تھی. جب وہ شعر کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے تھے تو وہ ان کا ایک خاص سٹائل تھا. وہ یوں کر کے بیٹھے رہتے تھے، کبھی کوئی یوں کرتے تھے، یوں کرتے تھے، اور پھر ان کی گفتگو شروع ہو جاتی تھی. واہ واہ واہ. تو ان کے ایک خاص سٹائل تھا. میں سمجھ جاتا تھا کہ اب کچھ گوہر افشانی ہونے والی ہے. ہاں، آپ کی ان سے جو پہلی ملاقات ہے وہ کالج میں ہوئی تھی؟ میری ان سے پہلی ملاقات جو ہے وہ یوں سلسلہ تھا کہ ہمارا پشاور میں ایک حلقہ تھا، حلقہ فکر و نظر. اس سے پہلے ہم نے یہاں ایک حلقہ بنایا تھا ینگ تھنکرز فورم کے نام سے. تو اس کے کچھ عرصے کے بعد پھر حلقہ فکر و نظر ڈاکٹر اشرف الدین، خاور احمد جو اس کے برادری نسبتی تھے قاصر صاحب کے، اور طارق نواز، اور ان لوگوں نے یونیورسٹی میں بنایا. پھر ہم پہلے وہاں جاتے تھے، تنقیدی نشستیں ہوتی تھی. اور وکاس میں آپ کو بتاؤں بڑا ایک رچ دور تھا. میں اس کی طرف آپ نے مجھے دوبارہ ادھر لے کر چلے گئے. پتہ ہے اس زمانے میں کون لوگ
تا خان صاحب کی طرح شخصیات، شوکت واسطی صاحب، یوسف رضا چشتی صاحب. اچھا ٹیلی ویژن میں جو پروڈیوسر باہر سے آتے تھے، مثلا ایوب خاور صاحب ہمارے اس حلقے کے ریگولر رکن تھے. مثلا غلام دستگیر ربانی ریگولر رکن تھے. یہ جو سلیم طاہر بہت معروف پنجابی کا اردو کا شاعر پروڈیوسر، میں اور آپ ایک زمانے میں بہت پاپولر ہوا تھا اس کا، یہ ہمارے ریگولر پشاور کے یہ پشاور ٹی وی سے تھے، تو یہ لاہور کے اچھا بڑے نام ہیں. یہ ایوب خاور تو بڑا نام ہے نا. بالکل. تو یہ سب لوگ بسلسلے ملازمت ان کی ٹرانسفر ہوئی تھی پاکستان ٹیلی ویژن میں. تو اس وجہ سے کیونکہ ہم ٹیلی ویژن ہمارا آنا جانا تھا، تو بنیادی طور پر تو ہم ریڈیو سے تھے. پھر جب ٹیلی ویژن یہاں آیا تو ظاہر ہے کہ مجھے تو بہرحال یہ اعزاز یقیناً حاصل ہے کہ یہاں سے جو ادبی شو ہوا تھا ماہنامہ، جو سارے سینٹر سے ہوتا تھا، اس کو میں ہوسٹ کرتا تھا. تو وہ ہوا یہ کہ ان کی جب وہ تنقیدی نشستوں کا سلسلہ دراز ہوا تو اچانک ہم نے دیکھا کہ جناب غلام محمد قاصر صاحب مردان میں تھے، گورنمنٹ کالج مردان میں تھے. تو وہ ایک دفعہ خاور نے مجھے کہا یار وہ قاصر صاحب کی بڑی خواہش ہے. میں نے کہا یار ان کو بلایا نا. تو ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، قاصر صاحب کی شادی سلمہ قاصر سے بھی نہیں ہوئی تھی، جو بہن ہیں خاور احمد. خاور احمد بہت بڑا شاعر ہے، بے شک بہت بڑا شاعر ہے. تو وہ اس وقت سے پھر یہ آنا شروع ہو گئے تھے. تو یہ بطور خاص حلقے کا اجلاس اٹینڈ کرنے آتے تھے مردان سے. اور پھر ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ جو تنقیدی نشستوں میں جو ان کی گفتگو تھی، یا کم وہ واقعتاً جو ان کی وہ پاپولر غزل کا وہ یہ حضرت شرمیلے تھے، واقعتاً ایسے تھے بالکل بھی بات نہیں کرتے تھے، بڑے دھیمے لہجے میں بات کرتے تھے. بلکہ بعض اوقات تو اس کی وجہ سے مجھے بڑا نقصان ہوا. اچھا وہ کیسے؟ وہ یوں ہوا کہ وہ مثلا کوئی شعر پڑھ رہا ہے تو توجہ تو کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی ہے. تو پھر وہ جو اس کا اسٹائل رہتا تھا، شعر ٹھیک نہیں. تو میں نے جی کہاں ہے یہ شعر ٹھیک؟ میں بابا سے بولا کہہ دیتا، سب کہتے تھے کہ یار یہ ناصر کو میں نہیں کہہ رہا ہوں. تو وہ قاصر صاحب کا وہ ہوتا تھا، وہ کہتے تو میں اس کو ذرا لاؤڈ کر دیتا تھا. تو اس طرح یہ نقصان کو لوگ سب کہتے تھے کہ یار ناصر کے سامنے شعر مت پڑھو. وہ یہ کہتے تھے فائدہ آپ اٹھا رہے ہو. تو وہ لیکن دوست تھے، ظاہر ہے کہ نہیں وہ تو ایک اور طرح کی زندگی ہم نے. لیکن میں ان کے جتنے دوستوں سے ملا سب نے کہا کہ وہ دوستوں پہ جان نچھاور کرنے والے شخص تھے. وہ ایسا تھا اصل میں، دوستوں پہ نہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ دوستوں پہ جان، وہ انسان پہ جان نچھاور. واہ آپ نے بات بڑی کر دی ہے. کیا کہہ وہ مطلب اس کے لیے ہر شخص کی، ہر زندہ شخص کی بڑی اہمیت تھی. وہ کرتے تھے بعض اوقات کچھ ان لوگوں کے ساتھ ان کی تھوڑی سی وہ ہوتی تھی، جو لوگ شو آف کرتے تھے یا کہتے تھے کہ یار ان کے ساتھ شاید ان کے کچھ ہوں تحفظات، ادروائز وہ شخص ایسا نہیں تھا. نجی جو ہماری آپس میں جو گپ شپ ہوتی تھی اس میں ہم بہت بے تکلف قسم کی باتیں، اور یہ جتنے لطائف اور جتنے یہ چیزیں ہیں یہ ہم تلاش کرتے تھے کہ کوئی اچھا سا مل جائے اور پھر ہم بتائیں. ہوا یہ کہ جب جس وقت یہ سپیریئر سائنس کالج میں میرے کولیگ رہے، یہ 83 میں آ گیا تھا پشاور، تو گورنمنٹ کالج نوشہرہ سے. تو وہاں جب میں آیا تو یہ آلریڈی وہاں تھے. تو وہاں ایک اور صاحب تھے، وہ بھی بہت پڑھے لکھے تھے، پشتو کے نقاد بھی تھے، محقق بھی تھے، لیکن وہ بھی ایک بہت بڑے تھے. داور خان داؤد ان کا نام تھا، اور ان کی تنقید بہت ایک وزن رکھتی تھی، اب بھی رکھتی پشتو کے حوالے سے، مرحوم ہے اب وہ بھی. تو یہ قاصر صاحب اور وہ داور خان داؤد صاحب یہ اکٹھے ہوتے تھے اور میں ان کے ساتھ آ گیا. تو اس طرح ہمارا ایک ٹریکا بن گیا تھا، اور پھر ہم کالج سے ہٹ کے بھی بات کرتے. پھر ہوا یہ کہ میں نے وہاں جو چلا گیا، تو چونکہ میں زمانہ تھا شادیاں واریاں تو ہماری بھی نہیں ہوئی تھی، تو وہ پھر میں نے وہاں پر ایک کمرہ پرنسپل سے زبردستی لیا، اور اسے وہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیکولر کمرہ تھا کالج کا. ڈرامہ سے دلچسپی رکھنے والا، موسیقی سے دلچسپی رکھنے والا، شاعری سے اور نثر سے افسانے سے، وہ سارے ٹیلنٹڈ لڑکے وہاں آتے تھے. الحمدللہ کہ وہاں سے نکلے ہوئے جواد، سلطان، ظفر اللہ، یہ وہ لڑکے جنہوں نے حلقہ ارباب ذوق میں یہاں آ کر اپنا ایک بہت بڑا نام کمایا. ان کا انگلی پکڑ کر ان کو میں لے کر آیا سامنے. تو وہ اس زمانے میں قاصر صاحب بھی وہاں بیٹھتے تھے. قاصر صاحب پر ہم بات کریں، مسٹیسزم پہ کبھی بات ہوتی نہیں، میں نیکسٹ اس پہ آؤں گا. ابھی تو بات ان کے کالج اور اس کے حوالے سے ہو رہی ہے. اچھا
कासिर साहब हल्के की इजलासों में आते थे? बाकायदा बाकायदा मर्दान से मर्दान से भी ट्रेवल करके इजलास में आते थे, यस आते थे। उनका तो नौजवानों के साथ, नौजवानों की गज़ल और जो उनकी तरबियत है उस पे उनका कैसा मामला होता था? असल में कासिर साहब की तबीयत ज़रा मुख्तलिफ थी। वो इस एक लिहाज से सिर्फ उन लोगों की उन्होंने तरबियत भी की, उन लोगों को जो लोग उनके करीब हुए, यानी मुश्किल तबीयत है उनकी तबीयत ज़रा मुश्किल थी इस लिहाज से। नहीं, मुश्किल भी नहीं थी, वो मैंने कहा चूंकि चुप रहने वाले सिलेक्टिव थे, आदमी। हाँ नहीं चुप रहने वाले थे, ज़्यादा वो महफिलबाज नहीं थे। नहीं, मैं इस बात को ऐसे भी करना चाहूँगा, मैं एक सूरत हाल आपके सामने रखता हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिखाना चाहते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सीखना चाहते हैं। सिखाने वाले के दरवाजे हमेशा उन लोगों के लिए खुले होते हैं जो सीखना चाहते हैं। वो खुल कर नहीं जाता कभी सामने। क्या कासिर साहब ऐसे थे? कासिर साहब बिल्कुल ऐसे ही थे, क्योंकि जो लोग उनके करीब हुए, फिर जो सीखना चाहते थे, जिसमें बड़ी मिसाल मैं आपको शौक जाफरी की दे सकता हूँ, अमजद बेहज़ाद की दे सकता हूँ, प्रोफेसर सुहेल अहमद की दे सकता हूँ, शाह सऊद की मिसाल दे सकता हूँ। कासिर साहब जिस वक्त मेरे कुलीग थे गवर्नमेंट कॉलेज में, तो हम 3 लोग वहाँ इकट्ठे बैठते थे, जमील काज़मी, मैं और कासिर। इसी ग्रुप में फिर बाद में आसाम को भी हम ले आए थे, शरीफुल साहब भी आ गए थे और भी कुछ दोस्त इसमें शामिल हो गए थे। आफ्ताब थे हमारे मरहूम एक दोस्त। लेकिन बुनियादी हवाला सिर्फ यही था, कासिर साहब क्योंकि काज़मी साहब क्योंकि फ़लसफ़े के आदमी थे, नफ्सियात के आदमी थे, तो उस हवाले से उनकी गुफ्तगू होती थी। मेरा और कासिर साहब का हवाला शेर का भी था, अफसाने का भी था, तनकीद का भी था और टेलीविजन ड्रामे। कुछ सुनते हैं, कुछ मख्फी उलूम पे भी दस्तरस थी। हाँ, ये जो उनका एक पहलू है, ये यकीनन एक ऐसा पहलू है कि वो यस, मैं बहुत मोहतात लफ्ज़ों में कहूँगा कि यस, बिल्कुल ऐसा था कि वो समझते थे। मैंने इसलिए आपको मिस्टिसिज्म की बात की भी थी, कुछ हम भी बात करते थे, तो मैं सवाल इसीलिए लेके आया। हाँ, तो मैं यस, उनको कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसको आप कह सकते हैं कि वो जानते थे कुछ चीज़ें वो जानते थे। मैं उसमें ज़्यादा तफसील से नहीं कुछ कह सकता। यानी आपके साथ उन्होंने डिस्कस किया वो? नहीं, हमने एक साथ इस सब कुछ को बर्दाश्त भी किया है, सहा भी है। यानी आप भी कुछ जानते हैं, यानी नहीं, आप नहीं, मैं तो नहीं जानता। एक साथ से बात समझ आती है। अच्छा, कासिर साहब की गज़ल को आप कैसा देखते हैं? कासिर साहब की गज़ल के बारे में मैं कुछ नहीं कहता, मैं सिर्फ कोट करूँगा। शायद इफ्तिखार आरिफ साहब के बाकी हवाले जो भी हैं, शायर हैं बड़े, वो भी बहुत मोहब्बत करने वाले हैं। उनसे मैंने कासिर साहब की ज़िंदगी में पूछा था। यहाँ हमारा तकलीफ का पहला जलसा था, उसके फ़ौरन बाद फिर हमने कुछ किया, तो उसमें वो पेशावर तशरीफ़ लाए थे। तो मैंने उन्हें कहा था, मैंने कहा इस तरह जी कासिर साहब के बारे में या उसकी गज़ल के बारे में, उसके शेर के बारे में आप क्या कहते हैं? तो ये मैं आपको बताता हूँ कि जो मुझे इफ्तिखार आरिफ साहब ने कहा था, और वो मैं अपने कालमों में भी लिख चुका हूँ, कई दफ़ा कह भी चुका हूँ। वो उन्होंने ये कहा था कि मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त, जिसमें कहते हैं मैं भी शामिल हूँ, इस वक्त जो लोग शेर कह रहे हैं, सबसे मजबूत गज़ल, सबसे उम्दा गज़ल और सबसे अच्छी गज़ल जो है वो कासिर के पास ये है। कहीं उन्होंने फराज दुश्मनी में तो नहीं कहा? ये तो खैर मैं नहीं कह सकता, लेकिन नहीं, मैंने चूंकि मेरी उनके साथ, उनको पता था फराज दुश्मनी का, उनके जो हवाले थे वो मुझे सब पता है। मैं तो क्योंकि फराज साहब मेरे बहुत करीब के दोस्त थे, उनके पे भी बात करेंगे उस पर, तो बहुत से लोगों का नहीं, फराज साहब का एक सफ़र अलग है, कासिर साहब का अलग है। कोई नहीं। इसाक वर्दक ने भाद उड़ाई हुई है कि अमाद कासिर जो हैं वो ये हैं और वो अपने वालिद को फराज से बड़ा शायर साबित करना चाहते हैं। तो शायद ये उन्होंने फराज साहब की उस बात से बात उड़ाई हो। नहीं, इफ्तिखार आरिफ साहब से, चूँकि इफ्तिखार आरिफ साहब आपको पता है कि उनकी फराज दुश्मनी हो या बहुत से लोगों की इफ्तिखार दुश्मनी हो, तो वो उनके पास, इफ्तिखार आरिफ साहब के पास गुफ्तगू का एक करीना है, ये आप मानेंगे, क्योंकि लखनऊ के हैं वो ना, लखनऊ के हैं, तो वो सब कुछ को समझते हैं। मैंने इफ्तिखार आरिफ साहब से एक तवील अरसे से हमारी है हेलो हाय है, दोस्ती है कह सकते हैं। मैंने कभी उनसे इस तरह की कोई बात नहीं सुनी कि जिससे मुझे ये अंदाज़ा हो कि जी शायद वो, लेकिन इसके बारे में तो उन्होंने साफ कह दिया था
کہ اس وقت جو ہم لوگ نے اس نے کہا ہماری ایج گروپ کا نا، فراز کی ایج گروپ کا تو یہ نہیں ہے نا قاصر، یہ تو اس کے بعد کا ہے، تو اس نے کہا ہمارے ایج گروپ کے جتنے لوگ ہیں بشمول میرے، ان میں سے بہتر شاعر جو ہے وہ قاصر ہے، اور یقیناً ایسا ہے۔ صحیح صحیح، کوئی واقعہ، کوئی سلسلہ؟ بیسیوں واقعات ہیں، وہ تو ایک اس کے بارے میں آپ کو کیا بتاؤں، بس ایسا ہے کہ ایک واقعہ تو میں یہ ضرور کہوں کہ جب اس کی تسلسل آئی تھی تو میرے تسلسل کے بارے میں کچھ تحفظات تھے جس کا میں نے اظہار بھی کر دیا تھا، تو وہ بڑے اس کے سے وہ بھی تھے کہ یار یہ میں نے بالکل بڑی بز میں یہ بات کر دی تھی۔ تو جس وقت ان کا دوسرا مجموعہ آیا تھا تو دوسرا مجموعہ انہوں نے مجھے دیا، اور اس کے دوسرے ہی دن مجھ سے پوچھا، اتفاق سے اس دن میں نہیں پڑھا تھا، پھر نیکسٹ ڈے مجھے خاص طور پر پڑھ کے جانا پڑا، تو میں نے کہا قاصر صاحب ایک بات کہوں کہ جمیل کاظمی صاحب گواہ ہیں اس بات کے، میں نے کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ شعر کو جس وقت آپ اس سطح سے بہت بہت بلند سطح ہے تسلسل کی، بہت خوبصورت مجموعہ ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں تھوڑی سی اپیل اس میں ان لوگوں کے لیے بھی ہونی چاہیے جو جو میری طرح ہے، تو اس وقت وہ شاید اس بات کو اس طرح نہیں لے رہے تھے، حالانکہ تسلسل میں ایسا نہیں کوئی مشکل ہے، اس میں بھی بہت سے جو غزل اس کی پاپولر ہوئی ہے، تم جو ہی ناراض ہوئے والے، اب آپ دیکھیں تو اس میں بھی اس شعر میں بہت معنویت ہے، وہ اس کی پہچان بنی، اس نے قاصر کو بریک دیا، پھر یہ جو چلے گئے ہمیں وہ فضا کے حوالے سے، وہ ساری ایک لمبی چوڑی داستان ہے، وہ آپ کو مل جائے گی کاغذوں میں بھی، ہمارے تو کچھ سامنے کا ہے، لیکن یہ جو دوسری کتاب ان کی آئی 8واں آسمان بھی نیلا ہے، تیسری نہیں دوسری نہیں، دریا گواں دوسری تھی، اور نہیں، جو معلومات میرے پاس ہوں گی وہ کسی اور کے پاس نہیں ہوں گی۔ اچھا، دریا گواں کی کہانی بھی سناتا ہوں۔ وہ اس طرح ہوا کہ اس کتاب کے اوپر جناب علی قاصر صاحب نے مجھے کہا کہ آپ اس پہ بات کریں، میں نے اس پہ بات کی، اس کے بعد اس نے کہا کہ میں نے آپ کا نام تو اس پہ لکھا نہیں، میں نے کہا نام شاید لکھا ہوا ہے آپ نے نا، کہتے نہیں لکھا، پھر انہوں نے دوسری کتاب دی مجھے، اور اس کے اوپر جو لکھو میرے پاس ہے وہ میں آپ کو بھیج دوں گا اس کا فوٹو، ذہانت اور خلوص اور ذہانت کے سمبل، کیا کوئی لفظ تھا، محبت اور ذہانت کے سمبل، ناصر سیدھی، اس میں نے ان کو سب بتا دیا کہ یہاں یہ آپ کی یہ جو شعر ہے یہ، اور وہی ہوا یہ جو آپ یہ 8واں آسمان میں نیلے کی بات کرتا ہوں، اور اس حوالے سے ہماری بڑی 8واں جو عدد ہے، پھر اس کی کو میں نے اس میں یہ بھی بتایا کہ یہ جو آپ کے اشعار میں عادات کی جو ایک عمل دخل ہے وہ بڑا زبردست ہے، آپ کو بھی قاصر کو غور سے پڑھیں تو آپ کو نظر آئے گا۔ نمرولوجی پہ ماہر تھے وہ ماہر تھے، وہ بہت اچھے شعر تھے۔ 8واں آسمان کسی کو راس نہیں آتا، ہاں 8واں آسمان بھی نیلا ہے، 8 کا عدد رات ویسے ہی نہیں آتا، زول کا عدد ہے، دول کا عدد ہے۔ اچھا، پھر ایک اس کا شعر اور ہے، یس، اچھا اس کا ایک اور شعر بھی ہے کہ 8واں پہر حفاظت کرنا، شہر ہے 9 دروازوں، اوئے اور 9 تو ماں ہے سب کی، آپ دیکھیں، اور یہ دیکھیں اس شعر کو، اس کے مصرے کو دیکھیں، 8واں پہر حفاظت کرنا، شہر ہے 9 دروازوں کا، اور یہ انسان کی بات ہو رہی ہے، 9 دروازوں کی بات ہو رہی ہے، سب کو پتہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایسا ہوا کہ پھر اس کے بعد قاصر صاحب کے ساتھ تو خیر جو ہمارا سلسلہ تھا وہ تو جاری ساری تھا، پھر اس طرح ہوا کہ یہاں آئے اپنے مرحوم جوہر میر صاحب آئے، اور وہ فرسٹ ٹائم ان کو میں لے کے گیا پھر حلقے کے اجلاس میں، امریکہ سے ہوا، امریکہ میں 30-35 سال سے مقیم تھے، تو ان کو مل کر میں نے کہا جی آپ حلقے آئے آپ دیکھیں، تو ان کو جب تنقیدی نشست میں آئے پھر میں نے ان کو کہا کہ اس کے بعد وہ بڑے متاثر ہوئے تھے، اس نے کہا یار یہ تو بہت اچھا سلسلہ ہے آپ کے حلقے کا، مجھے تو بہت ہی بڑا لطف آیا، تو یہ کب ہوتا ہے؟ میں ہفتے میں ایک دن کہتے تھے، میں جتنے دن ہوں وہ میں ضرور ہوں گا۔ پھر اس طرح ہوا، یہ بات سننے والی، پھر اس طرح ہوا کہ ایک دن وہ میں اور عتیق صدیقی بھی ہوتے ہیں، اچھا وہ عتیق صدیقی صاحب بھی تھے، ہم گئے تھے گپ شپ لگا ہوا، وہ بھی امریکہ میں تھے وہ بھی امریکہ میں تھے، تو میرے دوست تھے دونوں، عتیق صاحب نے میرے بہت سے ڈرامے کیے ہیں، ٹیلی ویژن کا بھی ہو رہا تھا، میرے پروڈیوسر تھے، ہندکو کے اردو کے بہت۔ اچھا، وہ ایسا ہوا کہ ہم گئے جو تاتارا پارک ہے حیات آباد میں، جس کو لوگ تاتارا پارک کہتے ہیں، یہ تاتارا پارک میں ہم گئے، وہیں بیٹھ کر ہم نے سوچو پی رہے تھے، چاندنی رات تھی، فل مون تھا، بڑا اچھا ماحول تھا، ہم سائڈ پہ بیٹھ کے کرسیاں ڈال کے تو ہم وہاں بات چیت کر رہے تھے،
وہاں پر پتہ نہیں کیسے ذکر آیا، کچھ چاند کے حوالے سے آیا. میں سمندر نہیں، چاند کو علم ہے، لیکن شبر مجھے وہ بلاتا رہا قاصر صاحب کو، وہ شعر وغیرہ اس وقت میں یہ کہتے قاصر کون ہے؟ آپ قاصر کو نہیں جانتے؟ اور میر صاحب کو 30-35 سال وہ باہر تھے. میر صاحب خود بہت اچھے شاعر، بہت اچھا افسانہ لکھنے والے، بہت اچھے تنقید نگار، مساوات کے ایڈیٹر رہ چکے. اور وہ لیکن وہ اسی پارٹی والوں سے پھر وہ چلے گئے تھے اس میں جو کالی رات ہم پہ 11 سال مسلط ہوئی، اس میں چلے گئے تھے. اب کیا ہوا کہ اس واقعے کے بعد قاصر صاحب میں پھر میں نے قاصر صاحب مجھے تو شعر بہت یاد تھے اور دوستوں کے یاد ہوتے ہیں مجھے، میں نے اس کو سناتا رہا. نظر میں ادائے جمال رکھتے جب ایک شخص کا کتنا وغیرہ وغیرہ، دیکھنے سے میلی ہو تو وہ لاجونتی وغیرہ، اور ایک بار روٹھے تو مشکلوں سے منتی ہے. ہاں اچھا تو یا چاند ہے کہ سورج ہے، فیصلہ نہیں ہوتا روز نیل گون دوپٹے سے روشنی سی وغیرہ. یہ میں نے بہت سے شعر سنا ہے. مجھے کہا اچھا یہ تو بہت اچھے شعر ہے، میں تو نہیں جانتا. میں نے کہا یہ تو میری بھی بدقسمتی اور اس کی بھی. تو اس کے بعد یہ خیر ہم آئے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یار ہمارے حلقے کا اجلاس ہو رہا ہے سالانہ، 4 مہینے تھے اس میں، تو اس میں آپ کو ہم نے بلانا ہے. تو میں اس لیے بھی خاص طور پہ آیا، تو عتیق صاحب بھی ہمارے صدر ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں تو آ جاؤں گا، لیکن یہ کب ہے؟ اس نے کہا نومبر میں ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ. وہ ساری بات کی اس نے. تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا اس میں کون کون لوگ ہوں گے؟ میں نے اس نے کہا کہ یار یہ واقعہ وہ ہے جو جس کی گواہی آپ کو منظر نقوی بھی دے گا، کیونکہ قاصر صاحب اب ہیں نہیں. تو میں نے اس سے کہا میں نے کہ دیکھیے اس میں اگر انڈیا سے بھی اور پاکستان سے بھی لوگ آ رہے ہیں اور لاہور سے بھی آ رہے ہیں، تو میرا خیال ہے پشاور سے اگر آپ نے بلانا ہو تو آپ غلام محمد قاصر کو پہلے ساتھ بلائیں. میرا خیال ہے یہ اس پورے روئے زمین پہ کوئی شاعر یہ کام نہیں کرتا. میں نے کہا کہ اب قاصر کو تو پتہ بھی نہیں اس بات کا. تو کہتے کہ یہ اس کے بلکہ اس کے بعد ہی میں نے سارے شعر سنا ہے. وہ ہوا یہ کہ قاصر صاحب کو انہوں نے، میں مختصر کرتا ہوں کہ اس کو امریکہ بلا لیا. قاصر صاحب چلے گئے امریکہ، منظر نقوی نے اس کے لیے ٹکٹ وکٹ ارینج کیا اور وہ چلے گئے. 99 کی بات ہے، 98 میں چلے گئے تھے. 98 اب ہوا کیا، ہاں یس 98. اب ہوا کیا کہ جس وقت قاصر صاحب واپس آئے تو وہ ایئرپورٹ سے لے کر منظر نقوی ان کو آئے اپنے آفس میں. وہیں سے انہوں نے مجھے فون کیا. قاصر صاحب نے کہا میں امریکہ سے آ گیا ہوں، کچھ گفٹ ہے میرے پاس آپ کے دوستوں نے دیے ہیں آپ کے لیے. میں کہا ٹھیک ہے قاسم میں لے لوں گا کسی وقت بھی آ کر. تو کہتے نہیں آپ سے ملنا بہت ضروری ہے اور آپ کو مجھے ایک بہت شکریہ ادا کرنا ہے. تو میں نے کہا شکریہ تو مجھے ادا کرنا ہے کیا؟ میرے تحفے لے کر آ گئے، میں نے آپ نے کیا میرا شکریہ، یہ میں آپ کو جس بات کے گواہ منظر اس لیے کہ اس کے کمرے سے بات ہو رہی تھی. تو میں نے کہا میرا شکریہ کس لیے؟ کہتے نہیں وہ میں بتاتا ہوں نا آپ کو. پھر پتہ چلا کہ اس کو جوہر میر صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے ناصر کو بلانا تھا، اس نے آپ کو ریکمینڈ کیا ہے، خود نہیں آیا. یہ محبت تھی آپ کی اور اللہ تعالیٰ نے اس محبت کی جزا وہی دے سکتا ہے. بالکل. اور وہی ہوا. 99 میں گیا امریکہ. پھر مجھے اگلے سال مجھے انہوں نے بلایا. 99 میں امریکہ گیا اور الحمدللہ 2020 کے مارچ تک ہر سال میں اب جاتا ہوں. دوستو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ناصر علی سید جونیئرز کو ریکمینڈ نہیں کرتے، انہوں نے اپنے سینئر کو، اپنے ہم عصر کو ریکمینڈ کیا، تو یہ اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. دوستو قاصر شناسی کے حوالے سے بہت اہم پروگرام ہے. میں نے گزشتہ پروگرام میں بھی کہا تھا کہ اب میں پہاڑ پور جا رہا ہوں. ناصر صاحب کے انٹرویو کے لیے میں رکا ہوا تھا، وہ ہو گیا ہے. تو اب آپ سے اگلی ملاقات پہاڑ پور ہوگی، ڈیرہ اسماعیل خان. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.